او مائی گاڈ، منافقت؟ نہیں یار، منافقت تو نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر. نہیں 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 نہیں، بالکل بھی نہیں. چار طرح کی عادتیں ہوتی ہیں جس میں منافقت ہوتی ہے. او مائی گاڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ آج کی حدیث منافقت کے بارے میں ہے. تو آئیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے. وہ یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے. اس حدیث کو شعبہ نے بھی سفیان کے ساتھ اعمش سے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے نفاق کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے. یعنی اگر ہم خود کو نفاق سے پاک کر لیتے ہیں، یعنی وہ جو 4 خصلتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اگر ان سے ہم بچ جاتے ہیں تو ہماری نیکیاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہیں. مطلب بندہ اگر کاؤنٹ کرے، ایک نیکی ہماری ایک ہم کریں اور وہ 10 گنا اور اس سے بھی زیادہ 700 گنا تک لکھی جائے تو مطلب کیا بات ہے ماشاءاللہ. مطلب ہمیں نفاق سے بچنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نفاق کی جو سزا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر دیکھا جائے تو لفظ منافق نفق سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف جانا. کیونکہ منافق لوگ کبھی بھی ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر. یہ انسان کو کبھی بھی مکمل نقطہ نظر نہیں دیتے، اور نہ ہی یہ لوگ زندگی میں کسی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. منافق لوگ محبت سے خالی ہوتے ہیں. ان کا دعویٰ صرف زبان تک محدود رہتا ہے. منافق انسان باہر سے جتنا مرضی اچھا دکھائی دے رہا ہو، لیکن دل میں اس کے بغض اور کینے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں عبداللہ بن ابی کے حوالے سے، جو منافقوں کا سردار تھا، واضح دلیل کی ملتی ہے کہ کیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کی تعریفیں بیان کرتا تھا، جبکہ دل ہی دل میں بغض و کینہ کی آگ میں جلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کرتا رہتا تھا. جب اسے لگتا تھا کہ اسلام تھوڑا سا غالب آنے لگا ہے تو وہ اسی جانب ہو لیتا، اور جب مسلمان کمزور پڑنے لگتے تو وہ اسلام سے منہ موڑ لیتا. حتیٰ کہ جنگ بدر میں بھی اس نے اپنی منافقت اور غداری کا ثبوت دیا. شریعت اسلامی کی نظر میں سارے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں: ایمان والے، کافر اور منافق. جبکہ منافقین کی مزید 2 اقسام ہیں: ایک جو بظاہر اسلام کے راستے پر نظر آتا ہے لیکن اصل میں اسلام کے راستے میں مشکلات پیدا کر رہا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی بغض و عداوت رکھتا ہے. یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، جیسے ہم نے عبداللہ بن ابی کا ذکر کیا. ایک منافق نہ خالق کا وفادار ہو سکتا ہے اور نہ ہی مخلوق کا. اور منافقین کے لیے بڑی سخت سزا بتائی گئی ہے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. سورہ نساء. کیونکہ یہ ایسے چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کافر کے مقابلے میں منافق زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ کافر سر عام اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہے، جبکہ منافق اس کے برعکس اندر ہی اندر شیطانی چالیں چل رہا ہوتا ہے اور یوں 2 گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. قیامت کے روز جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کر رہے ہوں گے اور سبھی مسلمان یہ امید لگائے ہوں گے کہ ان کی شفاعت ہوگی اور انہیں عذاب سے نجات ملے گی، لیکن سورہ توبہ میں ہے کہ منافقین اس امید سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، خواہ آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ بھی پڑھنے سے منع فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ منافقوں کے لیے دعا نہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ منافقین کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے استغفار کرتا، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک دیا، کیونکہ منافقین سے زیادہ کسی نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا.
ہمیں خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم میں ایسی کوئی صفت موجود تو نہیں کہ جسے حدیث میں منافقت کی نشانی بتایا گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج ہی سے ہم خود کو چیک کریں گے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور شیئر اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور حدیث کے ساتھ۔ بائے بائے۔